لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن يهتدي بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصبر ردائي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يستسلم بقضائي ومن لم يشكو على نعمائي ومن لم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور سرور کائنات تاجدار مدینہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان مقدس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: کیا ایمان والو، میری مدد اگر چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے میری مدد مانگو، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر میری چادر ہے، الصبر ردائی۔ دوسری حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اس کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جاتا، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بڑی چونکانے والی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من لم یستسلم بقضائی، میرے بنائے ہوئے تقدیر کے فیصلے کو جو نہ مانے، ومن لم یصبر علی بلائی، جو مصیبتوں پر صبر نہ کرے، ومن لم یشکر علی نعمائی،
اور جو نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فلیتخذ ربا سوائی، میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانے، مجھے خدا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آج کے دور میں شکوے، شکایات، جزا، فضا، بے قراری، بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ غریب بھی شکوے شکایت کرتا ہے، مالدار اس سے زیادہ کرتا ہے، کیونکہ مالدار کو پیسے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے غریب سے، سمجھ رہے ہو؟ ایک مہینہ کاروبار اچھا چلتا ہے، ایک دن نہیں چلتا تو 29 دن نہیں گنے گا، ایک دن ضرور گنے گا کہ میرا اس کاروبار میں نقصان ہوا یا کاروبار نہیں چلا۔ مریض بھی شکوے شکایت کر رہا ہے اور صحت مند آدمی بھی شکوے شکایت کر رہا ہے۔ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ بھی شکوے شکایت کر رہا ہے، جس کو نہیں ہے وہ بھی شکوے شکایت کر رہا ہے۔ جس کو ہے وہ میری اولاد نافرمان ہے، اور جس کو نہیں ہے مجھے اولاد نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے خالق کی شکایت ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت ہو رہی ہے، بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی برائیاں کی جا رہی، اعوذ باللہ من ذالک۔ بہت غور کا مقام ہے، ہماری ایمان چھین جانے کی بات ہے۔ تھوڑا سا اس لفظ کو سمجھ لے کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سب سے زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ اگر کسی پر ٹوٹے ہیں وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے لفظی معنی ہے تھام لینا، روک لینا۔ بے صبر بندے کی دو پہچان، دو علامتیں ہیں۔ ایک ہے واویلا کرنا، ماتم کرنا، جزا فضا کرنا، شکوے شکایت کرنا اپنی زبان سے، اور دوسرا ہے اعضاء سے جزا فضا کرنا، بے چین، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہاں وہاں، ان اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ دو چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائے یہ سمجھ جاؤ کہ بے صبرا بندہ ہے۔ قرآن مجید میں 90 مرتبہ لفظ صبر کا ذکر اللہ نے کیا ہے، 90 مرتبہ۔ کیوں کیا؟ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر کی دعا مت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کا درجہ دوسرا ہے، پہلے مصیبت کا درجہ ہے، اس کے بعد صبر کا درجہ ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ اگر مصیبت آ جائے تو پھر صبر کی دعا کرو۔ جیسے ایک حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ نے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت اونچے پائے کے بزرگ تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے اور کہا کہ اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ میں اس درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ تیری طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو میں صبر کر سکتا ہوں، بس اتنا دینا تھا، اللہ نے پکڑ لیا، کچھ کوئی سزا نہیں دی، اتنا کیا کہ بدن سے نکلنے والی ہوا کو اللہ نے روک لیا، سمجھ رہے ہو؟ اور پیٹ پھول گیا، پریشان، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سکون کا سانس لے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اگر مصیبت آ جائے گی تو میں اس درجے تک پہنچ گیا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ صبر کر سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں۔ ہم کرو برداشت، ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایسا ہے کہ ادھر کی ہوا ادھر، ادھر آئے تو ادھر، ادھر جائے تو ادھر، ہمارا ایمان ہی ایسا ہے، ہم کیا صبر کریں گے؟ اب اس بزرگ کی یہ لفظ کو اللہ نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر کیا فرمایا؟ جاؤ مدرسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوگا جو الف با پڑھتا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوگا، اس سے اپنے لیے دعا کراؤ،
سمجھ رہے ہو؟ کسے دعا کرائی جا رہی ہے؟ کوئی خان کا الہی کے بزرگ نہیں، کوئی جماعت میں جانے والے 40 چلے مسلسل اس نے 4 سال 5 سال لگائے ہو، اس کے پاس ایسا نہیں فرمایا. کوئی مسجد میں امام کھڑا ہے کہا جس نے 40 سال مسلسل امامت کرائی ہو اعتکاف کے، اس کے بعد جاؤ. نہیں. کس کے بعد بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، جو الف با کا قاعدہ پڑھ رہا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس سے اپنے لیے دعا کراؤ. یہ اصلاح کرائی جا رہی ہے. حضرت شقیق بلخی گئے ایک مدرسے میں، چھوٹا سا بچہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا میرے لیے دعا کر دو. تو کہا کیا دعا کروں؟ کہ میرا پیٹ بڑا پھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نکلنے والی ہوا کو روک لیا ہے. بچے نے ہاتھ اٹھایا، اللہ ان کو شفا عطا کر، فوراً شفا ہو گئی. ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں نیک بن گیا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی ایک جز ہے اس کا کہ اللہ میں بہت نیک بن گیا، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہوں، روزانہ ایک قرآن پڑھ رہا ہوں، اور روزانہ ایک عمرہ کر رہا ہوں، سال میں ایک حج کر رہا ہوں، پورا دن روزہ رکھ رہا ہوں، پوری رات نفل پڑھ رہا ہوں، میں بڑا نیک بن گیا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے نا کہ میں نیک بندہ ہوں، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی عبادت پر شیطان کی نظر پڑ رہی ہے. بڑی مشکل بات ہے. اب یہاں پر ایک غور کا مقام ہے. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، پھر اللہ مصیبت کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. بے بندہ تو بڑا، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ بندوں پر مصیبتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس کی مثال میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. ایک بچہ ہے، گندے نالی میں گر گیا، ماں کی نظر پڑ گئی، ماں نے اس کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر جو ہے ماں اس کو گرم پانی ڈال رہی ہے، صابن لگا رہی ہے، مسل رہی ہے، اور اتنا مسل رہی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چلا رہا ہے. لیکن ماں کتنی ظالمہ ہے کہ بچے کو رلا رہی ہے. ماں یہ ظالمہ نہیں ہے، ماں کیا کر رہی ہے؟ اس کے پورے گندگی کو صاف کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر مصیبت ڈالنے کی وجہ یہ نہیں کہ بندے کو ستانا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کی وجہ سے بندے کے اندر کی گندگی کو صاف کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ خوش ہوتے ہیں، دولت ہے، راحت ہے، مکان ہے، کاروبار اچھا ہے، تو کبھی خدا یاد آتا ہے؟ تھوڑی سی مصیبت آ گئی نا تو مسجد کی طرف دعا کرو تو مصیبت آ گئی. اور گھر میں جو خوشی آ جاتی ہے نا تو ناچنے والے یاد آتے ہیں، گانے والے یاد آتے ہیں، ڈی جے یاد آتے ہیں، ڈانس کرنے والے یاد آتے ہیں. مصیبت آتی ہے تو مسجد کے امام یاد آتے ہیں. ہمارا مقبول ہے. یہ دنیا کا نام ہے. کیا نام ہے؟ افغانستان، پاکستان جیسا کہتے ہیں نا، اسی طرح مسائلستان اس دنیا کا نام ہے. یعنی صبح الگ مسئلے ہیں، شام میں الگ مسئلے ہیں. کبھی راحت ہے، کبھی غم ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تنگستی ہے، کبھی دولت ہے. اس دنیا کا یہ نام ہے. دری دنیا کے بیغم نباشت، گر باشد بنی آدم نباشت. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر اس دنیا میں تم ہو تو یہ دنیا غم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کسی کے ساتھ غم نہیں ہے تو بنی آدم ہو ہی نہیں سکتا ہے. بنی آدم ہے تو غم ساتھ میں جڑا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں ڈالتے ہیں اس کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی. کیسی رحمت چھپی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے بدن پر گھوڑا نکل آیا اور اس کے اندر پیپ بھر گیا، پورا وہ مواد بڑھ گیا. اب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر نے کیا کہتے ہیں؟ نشتر مار کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ نکال لیا. نشتر جو مارا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اندر سے مواد اور گندگی نکال رہا ہے. تو مصیبتیں جب آتی ہیں تو بندے کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. جیسا اس میں سے گندگی نکل کر بندے کا جو ہے مواد صاف ہوتا ہے، زخم صاف ہوتا ہے، اس طرح بندے کے آنسو نکلتے ہیں تو اندر کی گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو صبر کس کا نام ہے؟ ہمارا صبر کیسا پتہ ہے؟ کہ مصیبت آ گئی، جزا فضا واویلا ماتم کرا، ادھر شکایت ادھر شکایت، یہ اس کے سامنے اس کے سامنے، یہاں تک کہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سرزمین پر میں ہی ملا تاکہ ساری مصیبت اللہ نے میرے سر پر ڈال دی. کہتے ہیں بندے اپنے زبانوں سے یہ بھی شکایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال کر بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اپنے قریب اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے
کہ میرے اوپر اگر 3 دن تک کوئی مصیبت نہیں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض. میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ مصیبت مانگو، اس لیے کہ ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم فوراً اللہ کے لیے شکایت کریں گے. کسی کا چھوٹا سا بچہ اگر چھین گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی تو اس کو اس کے حالات دے دے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے دل میں اللہ کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. چھوٹی سی مصیبت اگر آ گئی نا، حتیٰ کہ حدیث میں کیا فرمایا، گھر میں کا چراغ اگر بجھ گیا اور چراغ بجھنے کی وجہ سے بندہ تھوڑا سا گھبراتا ہے، اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. ایک بندے نے ایک جیب میں چابی رکھی ہے اور دوسرے جیب میں تلاش کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوتا ہے چابی کہاں گئی، گھبرا گیا، اس پر بھی اس کو اجر دیا جا رہا ہے. مومن بندے کا اجر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میں چھپا کر رکھا ہوا ہے. تو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، بندوں کے ساتھ پیار کرنے والے. اس لیے مصیبت، اچھا 2 چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھ لیجیے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں طریقے سے. اس وقت میں شیطان اپنا کام دونوں کے ساتھ کرتا ہے. جس کو اللہ خوب دیتا ہے نا، اس کو شیطان غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور جس کے پاس سے اللہ لے لیتا ہے اس کو شیطان نا امید بنا دیتا ہے. یہ 2 لفظ یاد رکھ لینا. جس کو دے دیا وہ غفلت میں آ گیا، غفلت میں آ گیا، چلا آج پاپلیشور جانا ہے، آج پریدے نہیں جانا ہے، آج عیاشی کرنے جانا ہے، آج ہوٹلوں میں رکنا ہے، آج یہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے. غفلت میں چلا گیا. اس کو یاد نہیں کہ میرا خدا ہے، اس کو صرف دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، غفلت میں آ گیا ہے. اس کو یاد نہیں ہے کہ یہی پیسہ میں اگر اللہ کے راستے میں لگا دوں گا، کسی مسجد میں دے دوں گا، کسی مدرسے میں دے دوں گا، کسی غریب کی مدد کروں گا. اس وقت میں غفلت میں آ گیا ہے تو شیطان نے اس کو غفلت میں ڈال دیا. اور جو بندے کا اللہ نے لے لیا تو اس بندے کو نا امید اتنا بنا دیا کہ وہ نا امید ہو کر اللہ کے بارے میں شکوے شکایت کرنے لگ گیا. اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بیٹھا تھا تو میں مراقب ہوا اللہ کی ذات کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ دیکھو میرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے. بہت دھیان سے سن لینا اس بات کو. اللہ کیا فرما رہے، میرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو عوام کے سامنے میری شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، اور بندوں کے گناہوں کا ڈھیر جب میرے پاس آتا ہے تو میں نے آج تک فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں آج تک فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا. چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو بندوں کے سامنے شکوے شکایت کر رہے. ارے الحمدللہ کہنا سیکھو کہ اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے میں اللہ کے معاملے میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. تو شکر کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اللہ کے 2 نام ہیں، اللہ کا ایک نام ہے قابض اور اللہ کا ایک نام ہے باسط. قابض کے معنی آتے ہیں چھین لینے والا، لے لینے والا، اور باسط کے معنی آتے ہیں کھول دینے والا، دے دینے والا. جب بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 2 نام کا اظہار ہوتا ہے، جب اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، جب قابض کی تجلی اللہ کے اوپر ظاہر ہوتی ہے چھین لینے کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اب وہ بندے کے اوپر جب اللہ کی تجلی ظاہر ہو گئی، ابھی سونے کو ہاتھ لگا رہا ہے مٹی بن جاتا ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، گھر کے عورتیں گھر کے بچے اس کے نافرمان بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کاروبار میں جس جگہ ہاتھ ڈالے گا ناکام نظر آئے گا. کہتا اپنے زمانے سے سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی قابض والی تجلی اس پر ظاہر ہو گئی. اور باسط اللہ کھولنے والا ہے. پھر کہتا بندہ آرام سے مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے، جہاں جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ ہمارے قدم چومنے لگ جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہمارا استقبال ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کھولنے والی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ دونوں ناموں کے اندر تاثیر رکھی ہوئی ہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑی عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بندہ کتنی عبادت کر رہا ہے، فرشتوں کو دکھایا تو شیطان نے کہا کہ اللہ اس طرح عبادت نہیں کر رہا ہے. کہا اللہ تو نے اس کو دولت دی ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، تو نے شہرت دی ہے، تو نے نبوت دی ہے، تو یہ تین عبادت کر رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں میرا بندہ ایسا نہیں ہے، اگر اس کے پاس سب کچھ چھین جائے گا نا تب بھی عبادت کرے گا. کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ شیطان سے مکالمہ کر رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اولاد چلی گئی، دولت ختم ہو گئی، پھر بھی اپنی جگہ پر عبادت کر رہا ہے. تو شیطان نے دیکھا کہ یہ تو دولت ختم ہو گئی، اولاد بھی چلی گئی،
اور بیویاں بھی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی. پھر بھی عبادت کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا بندہ عبادت کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں, تو نے صحت دی ہے نا اس لیے عبادت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ ایسا نہیں, اگر صحت بھی ختم ہو جائے گی تب بھی عبادت کرنے کا. کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے بیماری ڈال دی, اتنی بیماری ڈال دی کہ پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے. صرف زبان اور آنکھ کا جو دیدہ ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے. وہ کیڑے جب زمین پر گرتے تھے, حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھا کر اپنے بدن میں رکھتے تھے اور یہ فرماتے کہ تیری غذا اللہ نے میرے بدن میں رکھی ہے تو کہاں جا رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور پھر عبادت میں کوئی کمی نہیں. اس بیماری کی وجہ سے گاؤں والوں نے نکال دیا, لے جاؤ اس کو باہر, اس کی وجہ سے ہم بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. عورتوں نے ساتھ چھوڑ دیا. صرف ایک عورت حضرت رحمت جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی, جو زلیخا کے پیٹ سے پیدا ہوئی, اس عورت نے ساتھ نہیں چھوڑا. وہ ساتھ لیتی گئی, چٹائی میں لپیٹا, کندھے پر اٹھایا اور جنگل کے اندر لے کر چلی گئی. وہاں عبادت کر رہے, عبادت کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بندہ اس حال میں عبادت کر رہا ہے. تو دعا کرتے کرتے یہ کہنے لگے کہ اللہ اگر تو 100 سال زندگی عطا فرمائے گا اور 100 سال اسی حال میں رکھے گا تب بھی میں تیری عبادت کروں گا, تب بھی میں تیرا شکر ادا کروں گا کہ تو نے اپنا نام لینے کے لیے میرے منہ میں زبان صحیح سلامت رکھی ہوئی ہے. تو شیطان نے کہا کہ یہ تو سب کچھ چھین گیا پھر بھی عبادت کر رہا ہے, اب اس کے ساتھ کیا سازش کرے. کہ وہ سازش کرو جو جد امجد حضرت آدم کے ساتھ ہم نے کی تھی. کہ یہ تو بھیگ نہیں سکتا ہے, نبی ہے, اس کے براہ راست اللہ حفاظت کر رہا ہے. تو ان کی عورت, ان کی اہلیہ جو تھی, وہ لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں گئی اور رات میں آ کر کچھ کھانا پکانا تھا. جنگل میں تنے تنہا اپنے شوہر کو لے کر رہ رہی ہے. کیا حالات ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں نا, نبی ہیں اپنے وقت کے اور یہ حالات ہیں. تو شیطان حکیم اور طبیب کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کے شوہر بیمار ہیں. کہا ہاں بہت زیادہ بیمار ہیں. کہا ان کا علاج میرے پاس ہے. کہا کیا علاج ہے؟ کہا صرف ایک کام کرنا ہوگا وہ اچھے ہو جائیں گے. کہا کیا؟ جیسا تم اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہو ایسا ایک سجدہ میرے سامنے تمہیں کرنا پڑے گا. تمہارے شوہر ہے نا, تم اگر سجدہ کرو گے تمہارے شوہر تک کیا ہو جائیں گے, اچھے ہو جائیں گے. تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے میں میرے شوہر سے پوچھ لوں گی, حضرت ایوب سے پوچھ لوں گی. وہ لکڑیاں چن کر جب شام میں گھر آئے, وہاں آئی جنگل میں, آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ جنگل میں کوئی طبیب ملا تھا, کوئی حکیم ملا تھا, اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک سجدہ میرے سامنے کرو گے تو تمہارے شوہر اچھے ہو جائیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام چھل پلا گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اب گڑ گڑانے لگے کہ اللہ اب تک تو معاملہ تھا میری اولاد چھین گئی, میری دولت چھین گئی, میری صحت ختم ہو گئی, سب کچھ گیا, مجھے کوئی غم نہیں تھا, کوئی صدمہ نہیں تھا. اب تو میرے ایمان پر بات آ گئی, میرے اسلام پر بات آ گئی کہ جو سجدہ تیرا حق ہے وہ کوئی اور مانگ رہا ہے. کہا میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی کو یوں کہا کہ تم نے اس کو اسی وقت کیوں جھٹک نہ دیا, تم نے یہ کیوں کہا کہ میرے شوہر سے پوچھوں گی کہ اگر میں اچھا ہوگا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا, 100 کوڑے مار کر تمہیں سزا ہوں گا. قسم کھائی انہوں نے. تو اب جب انہوں نے جذبے میں کہا نا, اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر پانی کی نہر جاری فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام کہا اس میں غسل کر لو, وہی جنگل کے اندر پانی کی نہر نکلی, غسل کیا, پوری صحت مند جیسے پہلے صحت مند تھے. 1 منٹ کے اندر اللہ نے کیا کر دیا, سارے بیماری کو ختم کر دیا. اب حضرت ایوب علیہ السلام نے پسند کھائی کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے راستہ نکالنا چاہتے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. فضرب به ولا تحنس, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ گیہوں کی ڈلیاں ہوتی ہیں نا, گیہوں کا جاڑ کتنا ہوتا ہے, چھوٹی سی ڈلی دیکھی ہوگی نا. کہا یہ 100 لے دو ہاتھ میں اور 100 لے کر اس کو باندھو اور ایک مرتبہ پیٹ پر مار دو, 100 کوڑے ہو گئے. ہم نے تمہاری بیوی کے لیے راستہ نکال دیا ہے, وہ مرے گی بھی نہیں, مار بھی نہیں پڑے گی, اور تمہاری قسم بھی کیا ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی. لیکن اللہ نے 3 انعامات دیے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مصیبت پر صبر کرنے پر. کیا دیا؟ انا وجدناہ صابرا, پہلا انعام فرمایا ہمارے بندے کو ہم نے صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, بہترین بندہ ہے, بندوں میں بہترین بندہ ہے. انہ اواب, اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ہر معاملے میں ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے. یہ 3 انعامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. کہ 3 صفات جس بندے میں ہوگی نا, صبر کرنا, اللہ کی طرف رجوع ہونا
اور یہ دو چیزیں آ گئی تو بہترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے جس کو بہترین بندہ کہا وہ بہترین. اللہ نے اولاد بھی واپس عطا فرمائی, دولت بھی عطا فرمائی, صحت بھی عطا فرمائی. یہ صبر کرنے کا بدلہ ہے. وبشر الصابرین لئن صبرتم لہو خیر للصابرین. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن میں 90 جگہ پر اللہ نے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے. ہمارے پاس صبر نہیں ہے, ہمارے پاس بدلہ, انتقام. کوئی اگر اینٹ مارے گا تو ہم پتھر سے جواب دیں گے. ہمارے پاس یہی معاملہ ہے نا. جب بندہ بدلہ لینے پر, انتقام لینے پر آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. حضرت ابوبکر بازو میں بیٹھے ہوئے, ایک یہودی آیا, آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. اللہ کے رسول خاموش سن رہے تھے. حضرت ابوبکر سے رہا نہ گیا, تھوڑی دیر سن لیا, پھر کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر اس کو باہر لے گئے اور کچھ ایسا لفظ استعمال کیا جو اس کے دل کو لگ گیا. فوراً اللہ کے رسول, غصہ کس پر ہونا چاہیے تھا؟ یہودی پر. اللہ کے رسول حضرت ابوبکر پر غصہ ہو گئے. فرمایا ابوبکر تم نے کیا کیا؟ صحابہ تو برداشت نہیں کر سکتے نا, اللہ کے رسول کی شان میں کوئی غصہ پہ کوئی برداشت کرے گا؟ حضرت ابوبکر کو کیوں برداشت کریں گے؟ حضرت ابوبکر گھبرا گئے. اللہ کے رسول آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. فرمایا ابوبکر جب تک تم اور میں خاموش بیٹھے تھے, فرشتہ بازو میں تھا, وہ جواب دے رہا تھا. جب تم اٹھ کر چلے گئے اور جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کر چلا گیا. سمجھ رہے؟ تو جب بندے کو جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے. بندہ خاموشی اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ لے لیتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کوئی بدلہ لینے والا نہیں. اللہ اعلم باعدائکم. اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دشمنوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. کون ہے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تمہارا دشمن ہے تمہیں پتا نہیں ہوتا ہے. تمہارے آستین کا سانپ ہوتا ہے تمہیں پتا نہیں ہوتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے. کسی تغنی کا ناچنے سے نچوانا میرے اللہ کو پتا ہے, ہمیں پتا نہیں ہے. اس لیے بدلہ لینا اللہ کے اوپر چھوڑ دو, صبر کرنا سیکھو. سب سے بڑی عبادت اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جبرائیل نے کہا کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں نا, مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک, ہم منٹوں میں گن کر بتا سکتے ہیں. سمندر میں جتنے قطرات سمندر ہے نا, اس میں کتنے قطرے ہیں ہم سیکنڈوں میں گن کر بتا سکتے ہیں. درختوں کے پتوں کو ہم منٹوں میں گن کر بتا سکتے ہیں. لیکن صبر کرنے والے بندے کو اللہ جو اجر دے گا نا, وہ ہم نہیں شمار کر سکتے. ہم نہیں شمار کر سکتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, کئی لوگ بیٹھے تھے. آپ کا ایک حسد کرنے والا آپ کے ساتھ تھا, وہ کھڑا ہو گیا اور آپ کو ستانا چاہ رہا تھا. وہ سب کے سامنے کہا کہ ابو حنیفہ, ہم نے سنا کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ بیوہ ہے, اور اس وقت ان کی عمر 90 سال کی تھی. آپ کی والدہ بیوہ ہے؟ کہا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کی والدہ 90 سال کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اور بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام اعظم نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے, میری والدہ عاقلہ ہے, بالغہ ہے, سمجھدار ہے, ہوشیار ہے, اور وہ خود اپنا اختیار رکھتی ہے. میں پوچھ لوں گا پھر آپ کو جواب دوں گا. اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اتنا اٹھ کر چلے گئے. وہ بھی بندہ چلا گیا, یہ بھی مجلس سے گئے, لیکن راستے سے چلتے چلتے آنسو بہہ رہے تھے. اللہ میری والدہ کے بارے میں بھرے مجمع میں 90 سال کی عمر ہے, اس کے ماں کی عمر کی ہے, اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. بس یہ کہتے کہتے جا رہے تھے, وہ راستے میں گر گیا, گردن ٹوٹ گئی, مر گیا. کسی نے آ کر خبر دی کہ ابو حنیفہ جس مجمع کے اندر اس بندے نے آپ کا دل توڑا تھا, فرمایا وہ تو مر گیا, اس کی گردن ٹوٹ گئی. تو پھر رونے لگے کہ اللہ اپنے زبان سے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ اللہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک کی جان لے دی. ابو حنیفہ کے صبر نے ایک کی جان لے دی. ہم بدلہ لے سکتے ہیں؟ ہم اگر بدلہ لینے جائیں گے تو خاندان خاندان نکل جائیں گے. اللہ پر چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لے گا کہ تمہاری ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. سمجھ نہیں پاؤ گے. معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے, اگر سامنے والا آدمی معاف کرنے کے لائق ہے. بعض ہوتے ہیں ایسے کہ معاف کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی معاف کر دو تو اجر بہت زیادہ ملے گا. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں طاقت اتنی ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو, اور اس طاقت کے باوجود اگر کسی کو معاف کر دو, اور اس معاف کرتے ہوئے تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میری عزت جا رہی ہے, میری عزت میں کمی ہو رہی ہے, تو میدان محشر میں مجھ سے عزت لے لینا. اللہ, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول عطا فرمائے میدان محشر میں مجھ سے عزت لے لینا اگر تمہارے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے. میرے دوستو, جب بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود. ایک بزرگ کا واقعہ بڑا عجیب ہے. وہ راستے سے جا رہے تھے اور سامنے سے میاں بھی بڑے فیشن پرست تھے,
کپڑے وپڑے اچھے پہن کر کہیں فنکشن میں جا رہے تھے، تو وہ بزرگ کا چلتے چلتے پاؤں پھسل گیا اور کیچڑ بچل کر وہ جو شوہر میاں بیوی آ رہے تھے نا، اس کی بیوی کے بدن پر کیچڑ گر گیا۔ تو نوجوان سامنے آیا اور آ کر لے کے بوڑھے، نظر نہیں آتا ہے تجھے کہ تو نے ہمارے کپڑے خراب کر دیے، اور ایک زور کا تماچا مارا۔ وہ بیچارے نیچے گردن کر کے چلے گئے۔ تو بیوی بڑی خوش ہو گئی، کہا کہ بہت اچھا کیا تو نے میرا بدلہ لے لیا، میرے کپڑے اس نے خراب کر دیے۔ تو آگے گئے تو ایک حلوائی کی دکان تھی۔ وہ حلوائی کا ایک اصول تھا کہ پہلا مرد آدمی جو یہاں سے گزرتا تھا اس کو گرم گرم دودھ پلایا کرتا تھا، سردی کا موسم، فری آف چارج، فی سبیل اللہ۔ تو اس نے آیا، کہا کہ بیٹھو گرم گرم دودھ دیا تھا، پی لو۔ وہاں رونے لگے کہ اللہ تیرا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، کہیں تو تماچے کھلواتا ہے اور کہیں تو گرم گرم دودھ پلواتا ہے، تیرا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ بس اتنا کہتے بیٹھے تھے، ایک شخص دوڑ کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یار اس بندے کو تم معاف تو کر دیتے جس نے آپ کو تماچا مارا تھا، تو کیا ہوا؟ کہا میں نے تو کوئی بدلہ نہیں لیا۔ کہا نہیں، وہ تو جب وہاں سے گیا، وہاں سے واپس لوٹا اور گھر کی دادر چڑھ رہا تھا اور چڑھتے چڑھتے پاؤں پھسل گیا، گر گیا اور اسی جگہ پر مر گیا۔ جس نے آپ کو تماچا مارا آپ معاف کر دیتے اس کو، میں نے دوسری وقت معاف کر دیا، میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لیکن اس بزرگ نے ایک جملہ کہا، اور جملے کو یاد رکھ لیجیے۔ کیا کہا؟ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ فرمایا اس کو اس کی بیوی سے محبت تھی، اس نے محبت کا بدلہ مجھ سے لے لیا۔ مجھے میرے اللہ سے محبت ہے، میرے اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ سمجھ رہے گا نہیں سمجھ؟ تو جب معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہو تو بدلہ کون لیتا ہے؟ اللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ کا قرآن ہے کہ انتقام لینے والا میرا اللہ ہے۔ ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ ہم بے صبرے بن گئے، اتنے بے صبرے بن گئے نا کہ تھوڑا سا گھر میں تھوڑی سی تکلیف آ گئی، عورتوں کو صبر نہیں ہو تو سب سے زیادہ بے صبری ہوتی، اس سے زیادہ ہم بے صبرے ہو گئے۔ ہم کیا صبر کریں گے؟ عورتیں ناشکری کی وجہ سے اور بے صبری کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لا رہے، اس کے بعد دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اللہ کے رسول کون سی مصیبت نے آپ کو گھیر لیا، کیا ہوا، کیا آپ رو رہے ہو؟ فرمایا فاطمہ میری امت کی عورتوں کا حال میں جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں کو سب سے زیادہ میں نے جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ فرمایا کیوں اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ میری امت کی عورتیں بے صبری اور ناشکری ہیں۔ اگر شوہر 1 سال تک کھانا کھلا رہا ہے اور ایک کچھ مصیبت آ گئی اور ایک عید میں کپڑا نہیں دلایا تو اپنی زبان سے دے دیا تمہارے پاس آنے کے بعد مجھے سکون نہ ملا ہے، میں تو تمہارے ساتھ شادی کر کے پھنس گئی ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ناشکری اور بے صبری عورتیں تو ہے ہی، ان کے اندر کم عقل ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مجلسوں میں لوگ بڑے بدنام بھی کرتے ہیں کہ مولانا عورتوں کی طرفداری بہت کرتے ہیں۔ میں کوئی طرفداری نہیں کرتا، میں حدیث قرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، اپنے کتاب میں لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا وہاں قصوروار مرد ہوتا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ناقصات العقل، عورتیں عقل کی کمزور ہوتی۔ سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے اگر ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دنیا کا ڈاکٹر دیکھیے یہ بندہ عقل کا کمزور ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، تو ہم اس سے لڑو گے؟ یار یہ تو بیوقوف ہے، اس سے نہ لڑنے جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے کہ بھئی یہ آدمی عقل کا کمزور ہے۔ اب اللہ کے رسول جو طبیبوں کے طبیب، حکیموں کے حکیم ہیں، وہ یہ کہہ دے کہ ناقصات العقل ہے، عقل کی کمزور ہے، تو اس سے الجھو گے آپ؟ تو لڑائی ہو تو قصور کس کا ہے؟ نہیں بولو گے، پکڑ دیا کیونکہ پھر گھر سے آتے یہ من کہنا کہ بیوقوف ہے تو کم عقل نہیں ہے، میں سن کر آیا ہوں مسجد میں، دوسرا عمل کھڑا کرو گے۔ سمجھ گئے؟ تو عورت عقل کی کمزور ہے، تو کمزور عقل والوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے۔ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے پر اتنا اونچا درجہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اتنا اونچا درجہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئے۔ اب ہم بیمار پڑتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہاں ٹھیک ہے دوائی کرو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شکایت مت کرو۔ بلکہ حدیث میں فرمایا جو بندہ بیمار پڑتا ہے، بیماری بھی ایک مصیبت آ گئی، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، مجبور ہوتا ہے،
حدیث میں یہ فرمایا، اس کو یاد رکھ لیجئے، جو بندہ اس بیماری کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، فرشتہ موجود ہے، سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ تصویر بیان کر رہا تھا۔ حدیث میں فرمایا کہ 40 مرتبہ جو بندہ بیماری میں آیت کریمہ پڑھے گا، اگر اس بیماری میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر موت نہیں ہوتی ہے، صحت یاب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری کوئی مصیبت نہیں ہے ہمارے لیے، وہ بھی رحمت ہے، بندے کے گناہوں کو کیا کر دیتی، جھاڑ دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی کے موت کے وقت میں دیکھ اللہ نزا کی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے، بندے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے سب سے زیادہ آسانی اس امت کے لیے فرمائی، اس لیے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جن کی روح نکل رہی تھی، تو اللہ کے رسول بھی آ گئے اور فرشتہ بھی آ گیا اور وہ نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا ذرا میرا بندہ یہ میرا بہت خاص ہے، خاص تعلق والا ہے، مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کی روح نکالنے میں تھوڑا آسانی کرنا۔ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ نے پہلے ہی سے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملے پہ آسانی فرما۔ اللہ اس وقت جو تکلیفیں ہوتی ہے نا، اس وقت جو مصیبت ہوتی ہے، بندہ ادھر سے ادھر ایڑیاں رگڑتا ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ بھی اس وقت میں اس کے سارے گناہ اللہ کیا کر دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عذاب قبر بھی نہ ہو اور میدان محشر میں جہنم میں نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے گناہ کو معاف کر رہا ہے، تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کچھ بھی آ جائے، بندہ اپنے اللہ کے حوالے کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ جانے میرا معاملہ جانے، وہی انصاف کرنے والا، وہی سارا فیصلہ کرنے والا۔ اتنا ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے دنیا کے اندر، تو مصیبتیں اللہ تعالیٰ اگر ڈالتا ہے تو اس مصیبت کے اندر شفقت اور رحمت چھپی ہوئی، سمجھ رہے ہو؟ جیسا میں نے کئی مثالیں دی آپ کو کہ بچہ گندگی میں گر جائے، ماں صاف صفائی کرتی ہے، اب بچہ ماں کی گود میں پڑا ہے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن دے رہا ہے، تو ماں کے دل پر نہیں لگتا ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بچہ صحت یاب ہو جائے، لیکن ماں اس کو برداشت کر رہی ہے اس لیے کہ اس کی صحت دیکھنا چاہتی ہے، آگے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اس کے آگے معاملہ یہ ہے کہ اگر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند کر دے، بلند کرتے جاتے۔ اس لیے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا درجہ اللہ نے کیوں دیا؟ اس میں دیا کہ اللہ کے رسول کو جتنی مصیبتیں اس دنیا میں پہنچی ہیں، اتنی مصیبتیں آج تک کسی کو نہیں پہنچی۔ دنیا میں ایک انسان ہے صرف ایسا جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا ہے مرتے تب تک، وہ ہے فرعون۔ سمجھ رہے ہو؟ تاریخ میں لکھا ہے، پڑھ لیجیے۔ وہ دنیا میں جب سے حضرت آدم آئے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں ایک ہی انسان ہے جس کے سارے زندگی میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا، لیکن اس کا انجام کیا کرا اللہ نے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ نے موت ایسی دی کہ پانی میں ڈبو دیا، پانی نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، زمین میں دفن کیا، زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، آگ میں جلایا، آگ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ نے لاش کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے فرمایا لمن خلفک آیا، جو تکبر کرے گا، گھمنڈ کرے گا اور اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام ایسا کروں گا جیسا اس کا انجام۔ سمجھ رہے؟ اس کو مصیبت میں اللہ نے کبھی مصیبت دی نہیں، مصیبت کو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مصیبت کس چیز کا نام ہے، یہ چڑیا کا نام ہے۔ تو مومنوں پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ کبھی کبھی مسلمان سوچنا ہے نا کہ یار کافر کو دیکھو، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہتے ہیں، اونچے اونچے بلڈنگوں میں رہتے ہیں اور اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، مہنگی مہنگی سونا چاندی گلے میں پہنتے ہیں، اچھے اچھے لاکھوں کے موبائل استعمال، کیسی زندگی ہے؟ میں تو 5 وقت سجدہ کرتا ہوں، اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا ہے۔ فرمایا نہیں، تو مرد مومن ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت نہیں رکھی، اللہ نے جنت تیرے لیے وہاں رکھی۔ جتنے مصیبتوں میں ہوگا اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنے درجات بلند کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ مصیبت دے دے، سمجھ رہے؟ اگر مصیبت آئے گی تو دوسری بار نماز پڑھنے میں بھی نہیں آؤ گی، کیونکہ ہمارے ایمان ایسا ہے، ہم اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر وہ صبر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کیا ہے نا، جیسا کوئی شخص ہمیں مار رہا ہے، بازو میں آ کر کوئی کھڑا ہو گیا ہے، بیٹے کی مدد کرو تو ہم فوراً یہاں پہ مدد کر لیں،
اللہ کے رسول کو طائف کے میدانوں میں پتھروں کی بوچھار ہو رہی ہے، بدن سے خون نکل رہا ہے، جوتیاں مبارک خون سے تر ہیں، پورے بدن لت پت ہو چکا ہے خون سے، چکر آ رہے ہیں، بیٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس وقت میں پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کہہ دو منٹوں کے اندر دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو تہس نہس کر دوں گا۔ آواز لگانے والا فرشتہ، اللہ کے رسول مجھے بتاؤ، میری ایک چیخ کی آواز نکل جائے گی، ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اسی جگہ پر موت واقع ہو جائے۔ دوسرا زمین کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کے رسول مجھے بتاؤ، فجعلنا عالیہا سافلہا، یہ ساری بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے جاؤں گا اور الٹا کر کے زمین پر پلٹ دوں گا، آپ حکم دیں مجھے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، الہی رحم کر کوثر طائف کے مدینوں پر، الہی رحم کر کوثر طائف کے مدینوں پر، الہی فضل کر۔ یعنی اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، میرا مرتبہ کیا ہے، یہ مجھے مار رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی۔ سمجھ رہے؟ آج وہی آپ طائف میں جاؤ، آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو میں تو گیا ہوں، طائف میں جاؤ تو آج سارے عرب کے اندر سب سے مہنگی کھجور اگر پکتی ہے تو طائف میں پکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، وہاں مار کھائے، خون نکلا، پتھر کھائے، سب کچھ کیا، لیکن وہاں کی قوم اللہ کے رسول نے کیا کر دیا، دعائیں دے کر نکلے۔ سمجھ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ تمہارے عزت میں اگر کمی آ رہی ہے صبر کرنے کی وجہ سے، تو قیامت کے میدان میں مجھ سے عزت لے لینا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر عزت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے جو عزت دی ہے نا، وہ عزت دنیا میں کسی کو نہیں دیا اور آخرت میں بھی کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول خود فرما دے تو اللہ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ تو مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اس وقت کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو دمکتے ہیں، اس وقت میں بندے کی جو درجات بلند ہوتے ہیں تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت پہ جو اجر دے گا، تیرا یہ محل ہے، کون سا؟ کہا تو نے دنیا میں عبادت کی تھی، کہا میں نے کوئی عبادت تو نہیں کی، کہا تو نے صبر کیا تھا اور اس وقت مجھے یاد کیا تھا، اس کے بدلے میں تجھے یہ محل عطا فرمایا ہے۔ تو بندہ یہ چاہتا اس وقت سوچے گا کہ دنیا کے اندر مصیبتیں آتی، میں صبر کرتا ہوں، مجھے اتنا اجر مل جاتا، تو اس وقت سوچنا ہے۔ بہرحال یہ دنیا ہے، آج نہیں کل ختم ہونی ہے، مصیبتوں کا ازدحام ہے، چاروں طرف سے حالات کا شکار ہے، تو ہر حال میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھے۔ اللہ تعالیٰ اس مسائل کو حل کرتا ہے۔ اللہ پاک ہر حال میں ہم اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شکر و شکایت سے اللہ پاک ہم سب کی امت کی حفاظت فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔